مراقبہ میں مراقبہ دل کو تمام خیالات سے صاف کریں، پاک کریں، اور پھر اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف، یعنی اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، اور پھر زبان کو تعلق سے لگائیں اور دل کی زبان کو جاری کریں، اور قید کے سماعت کے ساتھ سوچتے ہوئے کہ دل کے اندر اللہ کے انوارات اور تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ in your heart، اللہ اللہ اللہ۔ جتنی دیر آدمی اس طرح مراقبہ کرتا ہے، اسی قدر اس کے دلوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر سالک کو چاہیے بہت محنت کرے۔ مراقبات کی کئی قسمیں ہیں۔ مراقبہ سب سے پہلے نقشبندی سلسلے میں لطائف پر کرایا جاتا ہے، اور پہلے اس پر لطائف پر اس میں ذات سے مراقبہ کرایا جاتا ہے، جس کی نیت میں آپ کو سامنے ہمیشہ پیش کرتا ہوں۔ پھر مراقبات بدلتے رہتے ہیں درجات کے ساتھ ساتھ، اور جیسے جیسے مراقبات بڑھتے ہیں اسی قدر الحمدللہ اس کے اندر کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم خاموش ذکر ہے، اور ایک خیال رکھیں اس میں خیال، کیونکہ یہ بہت بڑا ذکر ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے یہ عمل، تو اسی قدر اس میں شیطان کی وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، بے انتہا اس میں وساوس آتے ہیں، اور شیطان سالک کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور روکنے کی کوشش کرتا ہے اس سے۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں کا دل مراقبے میں نہیں لگتا، وہ مراقبہ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ٹائم مقرر کریں، ٹائمر استعمال کریں، اپنا 5 منٹ سے شروع کریں، اور کوشش کریں کہ جب تک ٹائمر 5 منٹ پورے نہ کرے ہلے نہ اس پر، پھر اس کو بڑھاتے رہیں اس طرح، اور الحمدللہ پھر شیطان اور وساوس انسان کے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مراقبہ اور حضوری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر چیز دوستو محنت پہ رکھی اللہ تعالیٰ نے یہاں، اللہ چاہے تو بغیر محنت کی جنت دے دے انسان کو، لیکن یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے، پیدائش سے جو ہے اللہ نے انسان کو محنت پہ رکھا ہے۔ بچہ اگر روئے نا ماں کبھی دودھ نہ پلائے، وہ تو سوتی رہے، لیکن بچے کو محنت دی ہے، اس کے شعور میں ڈالی بات کہ تو رو۔ جب وہ روتا ہے تو ماں کی آنکھ کھلتی ہے مشکل سے، اور پھر اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہیں سے پریکٹس انسان کی ہوتی ہے کہ جب تک اللہ سے مانگے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، نہ اللہ دے گا نہیں انسان کو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جتنی ہمت کرو گے اتنی اللہ کی رحمت آئے گی۔ بڑا سیدھا، بہت سیدھا حساب ہے۔ آدمی ہمت تو کرے نہ، محنت تو کرے نہ، اور رحمت آئے نہ۔ لیکن یاد رکھیں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ نے قدم اڑایا ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جتنا اللہ کی راہ میں بندہ مجاہدہ کرتا ہے، آپ یہ دیکھ لیں، جتنے نفس کو مارتا ہے، ایک تو بہت قریب رہتا ہے، آ جاتا ہے، اس نے تھوڑا نفس کو مارا ہے، ایک اس سے دور رہتا ہے، ایک اس سے دور رہتا ہے، جتنا فاصلہ طے کر کے صرف اللہ کے راستے اللہ کے لیے سفر کرتا ہے، تو سبحان اللہ جتنی دور سے سفر کرتا ہے اللہ کی رحمت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور رحمت بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ سب انسان کی ہمت پر ہے، محنت پر ہے، اس کو
انسان کو خود کرنی پڑتی ہے اس کے اندر. بس یہ امر ہے 4 دن کی زندگی جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی پھل دے گا. تو وساوس سے اپنا بالکل فکر نہ کریں. جب آپ ہمت میں محنت کریں گے وسوسے انسان کے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. شیطان سے لڑنے کا یہی بہترین طریقہ اللہ نے بتایا. کیا طریقہ ہے شیطان سے لڑنے کا؟ ہمت. جس میں ہمت آ رہی ہے وہ شیطان اوپر چڑھ گیا اس کے، بہت زور سے چڑھتا ہے پھر. اور جو اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے نا، دیکھیں جو کمزور جو کمینہ دشمن ہوتا ہے نا، اس کا کیا ہوتا ہے معاملہ؟ وہ کرتا ہے آپ کے سامنے کمینہ دشمن جو ہوتا ہے. جتنا وہ آپ اس سے ڈریں گے وہ آپ کا آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کے آگے بڑھے گا. جب آپ کھڑے ہو اس کے مقابلے میں سامنے آئے، وہ کمینہ جو دشمن ہوگا ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اس میں زور نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا اس کا. یہ کمینہ جو ذلیل جو دشمن ہوتے ہیں ان کی یہ نشانی ہے، فوراً بھاگ جاتے ہیں پیچھے. تو سب سے بڑا دشمن جو ہے ہمارا شیطان ہے، وہ اتنی بڑا ذلیل اور کمینہ ہے اور ڈرپوک ہے. شیطان سے زیادہ ڈرپوک کوئی چیز نہیں، کیونکہ جتنا بڑا کمینہ ہوگا نا ذلیل ہوگا اتنی زیادہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہے کہ ہماری کمزوری ہے. اب اڑ جائیں اس کے سامنے، پیچھے بھاگ جائے گا، دور بھاگ جائے گا. اب یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اس کا نبی پاک اس کا نقشہ کھینچے کہ جب اس قسم کی باتیں کرتا ہے ہم شیطان کے بگانے کی، وہ دور کھڑا ہو گیا اپنے دل پہ خاک جھاڑ رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے کہ میں مر گیا، تباہ ہو گیا. یہ تو بہت بڑی جماعت پیدا ہو گئی ہے مجھے تباہ کرنے کے لیے. چیختا ہے، وہ پکارتا ہے دور دور تک، روتا ہے یہ تو برباد کر دیں گے مجھے. عجیب جماعت پیدا ہوئی ہے. کیونکہ ہمت کی ہے آپ نے، بڑے ہیں، اللہ کا اپنے نفس کو توڑا ہے. آپ کا فرض تھوڑی ہے، نماز فرض تھی پڑھ کے چلے گئے، ختم بس. لیکن یہ تو عشق کا معاملہ ہے. تو عشق کے تو بہت مراحل ہوتے ہیں انسان کو پہنچنے کے لیے، صرف جنت تک کا معاملہ نہیں ہے، تو عشق کا معاملہ ہے. آپ لوگ صرف جنت کے لیے نہیں بیٹھے، بس عاشق بن کے بیٹھے ہیں. عاشق کا تو عام آدمی کا بڑا مشکل ہوتا ہے نا معاملہ. عاشق ہو تو پھر بس تو ختم. عشق کی بس ہی تھوڑی آتا ہے آدمی کو. تو آپ عاشق ہیں الحمدللہ. آپ کا جو انداز مختلف ہے اور لوگوں سے، وہ نہیں بس نماز پڑھی بھاگ گئے پیچھے سے فرض ادا ہو گیا. عاشق کہاں چھوڑتا ہے اپنے محبوب کو، وہ چپٹا رہتا ہے. اسی ادا پہ اللہ نے اتنی پسند فرمائی ہے عاشقوں کی کہ سب مسجد چھوڑ جاتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر آج میرے عاشق نے مسجد کو نہیں چھوڑا، وہ اتنا عاشق ہے کہ مجھے ہی یاد کرتا رہا بیٹھ کے. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ایسے عاشق ہوتا ہے کہ جب بیٹھتا ہے ہٹتا ہی نہیں مسجد سے، مجھے یاد کرتا ہے، حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے. جیسے سورج نکلتا ہے اللہ کہتا ہے وہ شکرانے کے طور پر اللہ کے نام پھر سجدہ کر دیتا ہے. جیسے وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس وقت کا سب سے بڑا انعام ہے میں اس کو دیتا ہوں. کیا کہ مکے کی زیارت کراتا ہوں، مدینے کی زیارت کراتا ہوں. کتنا بڑا انعام. روحانی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عاشقوں کو زیارت کرا دیتے ہیں. انعام یہی ہے نا کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ نہیں کیا، صحیح حدیث ہے 3 دفعہ فرمایا ایک حج ایک عمرہ، ایک حج ایک عمرہ، ایک حج عمرہ. تو عاشقین نے نقطہ نکالا یہاں پر کہ ایک حج عمرہ نہیں مل رہا، 3 مل رہے ہیں مجھے. اللہ کے نبی کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ قبول ہوتی جاتی ہے. 3 حج اور 3 عمرے کا ثواب 3 دفعہ زیارتیں لے کے آپ اٹھتے ہیں. کیوں کہ آپ نے عشق کی ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ نے اپنے نفس کو مارا ہے. سب بھاگے آپ بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. کوئی ہماری طاقت نہیں ہے، کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے، کوئی ہم نیک نہیں ہے، کوئی ہمارے خوبی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا کہ اللہ نے فضل دیا. کیوں کہ آپ نے اس کے کسی محبوب سے محبت کی ہے. آپ نے کسی اس کے محبوب سے محبت کی ہے. اللہ نے کہا کہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے
میں بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو انشاءاللہ محنت کرتے رہیں، ہمت کرتے رہیں، بہت بڑے بڑے انعامات ہیں. یہ تو دیکھے نہیں ابھی، تو یہ اگلے انعام جب آئیں گے تو اس وقت پتہ لگتا ہے انسان کو کہ سبحان اللہ کیا کما کے لے گیا انسان. تو مراقبہ کریں. کافی باتیں بتا دی میں نے آپ کو، اسی محبت کے ساتھ دل کو اپنے مشغول کریں اور اللہ کے نام کو لیں. اللہ 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 کو پکاریں ہوش کے ساتھ.